کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سا بچہ تھا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جسے کان میں اذان دی، جسے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے، امام حسن ابن علی علیہ السلام۔ سن 3 ہجری، مدینہ منورہ، گھر ہے علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے۔ روایتوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ آپ نے نئے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، سر کے بال منڈوائے گئے اور چاندی کے برابر صدقہ دیا گیا۔ ان کا نام حسن علیہ السلام رکھا گیا، ایک ایسا نام جو اس سے پہلے عرب میں عام نہیں تھا۔ قرآن کی آیت تطہیر اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے اور امام حسن علیہ السلام ان کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حدیث قصہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں یا صلح اختیار کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ اپنے نواسے کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور فرماتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب دیکھے، پھر اپنے والد امیر المومنین امام علی کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہرواں میں شریک رہے۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ کوفے میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے۔ معاویہ نے لشکر جمع کیا، رشوت دی اور کوفے کے کئی سرداروں کو خرید لیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لشکر میں کمزوری آ گئی۔ کچھ لوگوں نے تو آپ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، آپ زخمی ہوئے۔ ایسے حالات میں جب امت کی جان و مال خطرے میں تھی اور اندرونی بغاوت بڑھ رہی تھی، امام حسن علیہ السلام نے ایک مشروط صلح قبول کی۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ امت کو خونریزی سے بچانے کا فیصلہ تھا۔ صلح کے معاہدے میں شرط رکھی گئی کہ معاویہ قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرے گا اور اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان شرائط کی پابندی نہیں کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ دین کی تعلیم، اخلاق کی تربیت اور حق کی وضاحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی سخاوت مشہور تھی۔ روایت کے مطابق آپ نے کئی بار اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ آپ کی عبادت، علم اور صبر بے مثال تھا۔ جو آپ کو برا کہتا، آپ اسے بھی احسان سے جواب دیتے۔ غصہ انسان کو کمزور کرتا ہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔
روایتوں کے مطابق یہ زہر ایک سازش کے تحت دیا گیا۔ کئی دنوں کی تکلیف کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ امام کی خواہش تھی کہ انہیں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن حالات نے اجازت نہ دی۔ آخر کار آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیام بھی دین ہے، صبر بھی دین ہے، جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور حکمت سے بھی۔ وہ امام تھے چاہے قیام کرے یا صلح، اور آج بھی مدینہ کی خاموش زمین جنت البقیع میں ایک مظلوم امام کی داستان سنا رہی ہے۔